بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد، عربی تقویم کے اعتبار سے یہ سال نو کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے ہمارے یہاں کی تقویم کے اعتبار سے۔ یہ مہینہ اسلامی تقویم میں ان حرمت اور تقدس والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بطور خاص مختص فرمایا ہے۔ ان مہینوں کے اندر ظلم و تعدی اور ہر قسم کی زیادتی سے روکا ہے۔ یہ سال کے 4 حرمت کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت رکھی گئی ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر 9 اور 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض کے طور پر رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، قریش بھی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ عام روزوں کی فرضیت سے پہلے، ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے عرب میں معروف اور مشہور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ اہل کتاب سے ہوا، یہودیوں سے آپ کا سامنا ہوا، تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ یہود
اس دن کو بطور خاص منایا کرتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو فرعون جیسے ظالم و جابر شخص سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے شکرانے میں جو روزہ رکھتے تھے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں اس معاملے میں، اس لیے کہ انبیاء اور رسول آپس میں اللاتی بھائی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عام لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ یہود کی مخالفت چونکہ ہماری شریعت میں باقاعدہ ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا صریح حکم دیا ہے اور ان کے وتیرے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، اور امت محمدیہ ہر 24 گھنٹے میں 17 دفعہ کم از کم اگر وہ صرف فرض نمازوں کی پابندی کرتی ہے تو اس میں وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہم کو نہ چلائیو، چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے بالذات۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم کے ساتھ ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اگلا سال یا اگلا محرم دیکھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں سے محققین علماء کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، گرچہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ ہی کا روزہ رکھا ہے۔ اس روزے کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ روزہ انسان کے پچھلے سال کے جو صغائر ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں، ان کا یہ کفارہ ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 1 دن کا روزہ یا 2 دن کا روزہ پچھلے سال کیے ہوئے جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبائر کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے گناہ اس طریقے سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے معافی کے لیے کچھ شرائط ہیں، توبہ کا معاملہ ہے اور توبہ کے شروط کا مکمل ہونا یہ ضروری ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس کو لوٹانا ضروری ہے، صرف اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے سے بندوں کے جو حقوق آپ نے مار رکھے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو یہاں جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یا اور یوم عرفہ کے تعلق سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سابقہ سال کا اور سال رواں کا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب ذکر فرمائے ہیں یہ چھوٹے گناہ یا صغائر کی معافی کا معاملہ ہے، کبائر کی معافی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یوم عاشورہ کا روزہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہاں سے ہم تمام لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کی تیاری کریں۔ پورا عالم اسلام، پوری امت محمدیہ، پوری اہل سنت والجماعت کی جو آبادی ہے وہ ماہ محرم کا انتظار کرتی ہے ان 2 روزوں کو رکھنے کے لیے۔ 9 اور 10 محرم یعنی کل اور پرسوں کا دن یہ ہمیں روزے سے رہنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب عہد کریں کہ ہم اس روزے کو رکھیں گے، یہ دونوں روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم کے حوالے سے جو شرعی پہلو ہے وہ بس اسی قدر ہے، اس کے علاوہ اہل توحید اس ماہ کو کسی اور حوالے سے اس کی شناخت نہیں جانتے۔ ہاں، اہل بدعت کے یہاں جب بدعت ہی پر طبیعت مطمئن ہوتی ہے اہل بدعت کی، تو پھر بدعت ایجاد کیے بغیر سکون کہاں، سنت سے پیٹ بھرنے والا کہاں، جب تک 10-5 بدعتیں ایجاد نہ کر لیں۔ اور بدعت جو ہوتی ہے وہ بدعت کو جنم دیتی ہے، تو پھر بدعتوں کا پٹارا یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔
اہل سنت کے بالمقابل جو واقعی اہل سنت ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا لیبل صرف لگا کر اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، بلکہ حقیقت میں وہ اہل سنت ہیں، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت کی پیروی کرنے والے، جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا مضمون ہے۔ ورنہ چھچھندر کے سر میں چنبیلی کا تیل، اہل سنت والجماعت آج جس کو کہا جاتا ہے، ان کا اہل سنت والجماعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نام رکھنے کو کوئی کچھ بھی نام رکھ لے، اگر ٹاٹ میں مخمل کا پیوند لگا دیا جائے تو ٹاٹ کی اہمیت نہیں بڑھ جائے گی، ٹاٹ ٹاٹ ہی رہے گا، تو چھچھندر کی قیمت کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو یہاں مراد اہل سنت والجماعت کا جو حقیقی مضمون ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ میں جن مومنین کے راستے کی بات کہی گئی ہے، ان مومنین کی راہ پر چلنے والے حقیقت میں اہل سنت والجماعت وہی ہیں، اور ہم جب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے کا انتظار 9 اور 10 محرم کے روزے کے لیے کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اہل فرعون کو دریا برد کیا تھا، اہل حق کی نگاہوں کے سامنے تڑپاتے ہوئے ان کو موت سے درکنار کیا تھا، اور اہل حق کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور یہ عاشورہ کا پیغام قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے کہ اہل حق چاہے جتنے پریشان کر دیے جائیں، چاہے جتنا ستا لیے جائیں، چاہے جتنا ان کو زد و کوب کر لیا جائے، چاہے ان کا قافیہ جس قدر تنگ کر لیا جائے، لیکن صبح امید انہی کی طلوع ہونے والی ہے۔ اماوس کی رات کے بعد امیدوں کا سورج اہل حق کے حق میں ہے، اہل حق کے لیے طلوع ہونے والا ہے۔ اور جیسے فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے طاغوت کے باوجود، ان کے جبروت کے باوجود، ان کی طاقت و سطوت کے باوجود، ان کی گھن گرج کے باوجود، اللہ رب العالمین نے ایسے مسل کر رکھ دیا جیسے ہم اور آپ چیونٹی کو مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پیغام عاشورہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اے اہل حق، تم پریشان نہ ہو، زمانے کے تحدیات سے، زمانے کے چیلنجز سے، زمانے کی نیرنگیوں سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر اللہ کو مانتے ہو تو تمہارا اللہ وہی اللہ ہے جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں، نفسی نفسی کے عالم میں بنو اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی مد مقابل ٹکر کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کی نگاہوں کے سامنے تڑپا تڑپا کر کے ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ محرم جب بھی آتا ہے یہ پیغام لے کر کے آتا ہے، اور یہ خوشی کا پیغام ہے، نہ کہ غمی کا پیغام۔ محرم کی کوئی ایسا حوالہ محرم کا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا، ماتم کا، نوحے کا، یا اپنی سینہ کوبی کا، یا اپنے چہروں پر تھپڑوں کی برداشت، تھپڑ مارنے کا، یا اپنی پیٹھوں کو یا اپنے جسم کو ایذا رسانی کا، یہ سارا کا سارا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اعظام کا طریقہ نہیں ہے، تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سارے طریقے اور یہ ساری رسوم و رواج یہ یہودیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر آئیں، یہودیوں اور مجوسیوں کے ذریعے سے ابن سبائی فتنہ ہے، جو سبائی فتنہ مسلمانوں کے اندر جس نے جگہ پالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا مجبوری بن گئی ہے، اس لیے کہ جو اہل توحید ہیں وہ کل اور پرسوں روزے کی تیاری کریں گے، اور جو اہل خبیث ہیں، جو اہل شیطان ہیں، جو اہل بدعت ہیں، وہ کسی اور چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ ڈھول بتاشے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ڈھولوں کی آواز اور
دنیا بھر کے خرافات کی آواز، تعزیوں کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں جو رسوم و رواج ان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون اہل توحید، کون اہل حق ہیں اور کون اہل باطل ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وارضاہما کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ 60 ہجری تک کا زمانہ، اب آپ اندازہ لگائیں 60 ہجری تک کا زمانہ وہ محرم ایسے ہی منایا گیا جیسے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ سن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وارضاہما کی شہادت کا ایک دلدوز سانحہ پیش آیا، اور یہ سانحہ کوئی اکلوتا سانحہ نہیں تھا، یہ سانحہ ان کے والد کے ساتھ پیش آ چکا تھا، ان کے چچا کے ساتھ پیش آ چکا تھا، ان کے خلفائے راشدین عمر بن الخطاب کے ساتھ پیش آ چکا تھا، عثمان بن عفان کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ یہ سانحہ کوئی انفرادی سانحہ نہیں تھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر پیش آ گیا تو کوئی قیامت آ گئی۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس سانحے کو ایک عجیب سانحہ کے طور پر کیوں لیا جاتا ہے۔ اگر شہادت کا واقعہ یہ اپنے آپ میں یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اس کی یاد منائی جائے تو پھر ان کے والد کی یاد کیوں نہ منائی جائے؟ ان کو بھی شہید کیا گیا، حالت صلات میں عبد الرحمن بن ملجم کے ذریعے سے ان کو شہید کیا گیا، مسموم خنجر کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر کو چھوڑ کر کے بقیہ تینوں خلفاء کو شہادت کی موت اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی۔ اس سے پہلے حمزہ ابن عبد المطلب کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت دی۔ اس کے بعد اس سے پہلے یا اسی فترے میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، جعفر الطیار کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور الطیار کے لقب کے پیچھے کی حقیقت کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شہادت کیسی شہادت تھی۔ شہادت کے اس واقعے کو یاد کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین کی شہادت اس شہادت کے مقابلے میں کہیں کمتر ہے۔ ان کی شہادت ہوئی، اور پھر خود حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کے سگے بھائی عقیل ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی۔ یہ ساری شہادتیں کس خانے میں ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شخصیات میں سے نہیں تھے؟ اگر اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب ان کے والد، اور جعفر الطیار، عقیل ابن ابی طالب، کیا یہ اہل بیت نبوہ میں سے نہیں تھے؟ کس بنیاد پر حسین کے پاس خاص کی جاتی ہے بات اور بقیہ لوگوں کو درکنار کر دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی دل میں چور ہے، کوئی نہ کوئی دل میں چور ہے کہ ان کی شہادت کے واقعے کو خاص کیا جاتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا واقعہ ویسے ہی دلدوز سانحہ ہے جیسے اس سے پہلے کے سانحات تھے۔ سارے واقعات جو شہادت کے پیش آئے وہ سب کے سب امت کے اندر، امت کے لیے ایک زخم تھے، کاری زخم تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہادتیں تو سب شہادتیں ہیں، لیکن دو شہادتیں ہیں ایسی جنہوں نے امت کو فتنے کی خطرناک حد تک پہنچا دیا اور پوری امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ان میں سے پہلی شہادت جو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی شہادت، اس نے فتنے کا جو دروازہ کھول دیا وہ دروازہ پھر کبھی آگے بند نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو دروازہ کھلا، پھر عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہ کیا آپ کو مظلومانہ شہادت نہیں لگتی؟ اپنے گھر کے اندر گھر کا قیدی بنا دیا گیا، ان کو نماز سے روک دیا گیا، مسجد میں جانے سے ان کو روک دیا گیا، حالت صوم میں عین افطار کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی داڑھی کو پکڑ کر نوچا گیا۔ آپ ذرا اس واقعے کو پڑھیے، حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ یہ یکچشم کیسے ہو جاتے ہیں، دوہرا معیار اور دوغلا معیار کیسے اختیار کر لیتے ہیں۔ حسین ابن علی کی شہادت حقیقت میں یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے، لیکن یہ اکیلی چیز نہیں ہے، یہ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔
اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی جو شہادت ہے، اس شہادت کا 10 محرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 10 محرم کی جو مشروعیت ہے وہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے، اس اعتبار سے اس محرم کا مقام ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر اس دن کی کوئی اہمیت ہونی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اشارہ ضرور کرتے، لیکن جیسے حسین کے باپ کی شہادت پر کوئی خاص اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کی شہادت پر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت پر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اور تو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل عثمان بن عفان کی شہادت پر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، ان سے بڑے ان سے افضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کہ اس پر کوئی اہتمام کیا جائے، اس دن کو کوئی سوگ یا خوشی کے طور پر منایا جائے۔ جو سوگ کے طور پر مناتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی خوشی کے طور پر مناتا ہے ناصبی کہلائے گا، اور وہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ذکر کی ہے، کیا حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما کی شہادت یوں ہی ہو گئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات نے کروٹ لیا اور ایک انقلاب آ کر کے ایسے یہ واقعہ رونما ہو گیا؟ نہیں جناب، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر چیز پہلے سے جانتا تھا، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ہونے دیا۔ اصل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے، بہت بعد میں چل کر کے ولادت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما ابھی یہ سن تمیز کو مکمل نہیں کر سکے تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ تو انہوں نے کبار صحابہ نے جو آزمائشیں برداشت کی تھیں، جنگ بدر کا، جنگ احد کا، اور جو دیگر غزوات تھے، اور کفار کے مقابلے میں جو ٹارچر کیے گئے تھے، جو اذیتیں سہی تھی اہل بدر نے، اہل احد نے، اہل خندق نے، وہ ساری کی ساری اذیتیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ ان کے مقام کو بلند کرے، ان کی تعظیم چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ بھلے یہ بعد میں آئے لیکن ان کا درجہ ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ جب فضل دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سبب کو مسبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب مقام پانا ہے تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس شہادت کو ان کے مقام کے بلند کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو کبار صحابہ کا مقام تھا، جو انہوں نے آزمائشیں جھیلی تھیں، وہ انہوں نے چونکہ نہیں جھیلی تھیں، تو اس طریقے سے ان کی جان کا نذرانہ پیش کروا کر اللہ رب العالمین نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا، تاکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ اور جو کبار صحابہ تھے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کا حشر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا درجہ یہ نبیین اور صدیقین کے بعد تیسرا درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، اور پھر شہداء کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تیسری کیٹیگری میں عمر بن خطاب کو، اور عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو، جعفر کو، حمزہ کو، اسی طریقے سے مسلم بن عقیل کو، اور اسی طریقے سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما، ان لوگوں کو شہادت کی موت دلوا کر اللہ رب العالمین نے ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ شہادت کا واقعہ یہ حقیقت میں حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی تعظیم کا پہلو ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کے صغار صحابہ میں سے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کے مقام کو بلند کرنا چاہتا تھا، ان کو کرامت کا مقام دینا چاہتا تھا۔ وہ عظمت کا مقام اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے ذریعے سے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مومن اپنے ایمان کے بقدر مبتلا آزمائش کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے ایمان میں صلابت ہے، اس کے ایمان کے اندر قوت ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بڑی بڑی آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اور اگر کسی کے ایمان میں رقت ہے، کوئی ڈاما ڈول ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر ہلکی آزمائشیں ڈالتا ہے۔
اور مومن لگاتار آزمائشوں میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے سرخرو ہو کر کے نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ ساری پہلو اگر آپ دیکھیں تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ کوئی ماتم منانے کی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ان کے مقامات کو بلند فرمایا ہے۔ اور اس کا ماتم کا معاملہ یہ سبائیوں کے ذریعے سے وہ چیز آئی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ عام اہل بیت کے دوسرے لوگوں کی طرح سے تھے، ان کا کوئی الگ سے معاملہ نہیں تھا۔ اگر ان کو کوئی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام تو پھر یہ شیعوں کے ذریعے سے آئی ہوئی اصطلاح ہے۔ امام تھے اور سارے صحابہ ہمارے امام تھے، لیکن حسین کے ساتھ امام بولنا اور بقیہ صحابہ کے ساتھ امام بولتے ہوئے زبانوں کو لغوہ مار جانا یہ کسی طور پر انگیز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ امام بولتے ہیں تو سارے صحابہ کو بولیے جو ان سے افضل تھے، جو ان سے بڑے تھے، ابو بکر کے ساتھ بولیے، عمر کے ساتھ بولیے، عثمان کے ساتھ بولیے، اور اگر نہیں بولتے ان کے ناموں کے ساتھ بولتے ہوئے اگر آپ کی زبانوں کے اندر لکنت آ جاتی ہے، آپ کی زبانوں کو لقمہ مار جاتا ہے، تو پھر حسین کے ساتھ امام کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اندر ایسے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے کہ ان کو امام کہیں اور علیہ السلام کہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ شیعوں کے ذریعے سے آیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے ہو جانا یہ ان کو عصمت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور عصمت کا مقام یہ نبوت کا مقام ہے۔ ہم ایسا نہیں مانتے، چاہے اہل بیت کے لوگ ہوں چاہے اہل بیت کے علاوہ ہوں، ان سب کے لیے باعث شرف صحابہ ہونا ہے، نہ کہ اس سے اوپر کوئی مقام۔ صحابہ کا جو مقام ہے وہی مقام ان کا بھی ہے۔ ان کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی کسریٰ کی بیٹی تھی، اس حوالے سے وہ لوگ مجوسیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے لیے امامت کا مقام گڑھا اور اپنے 12 اماموں کا عقیدہ ایجاد کیا، اور ان سارے اماموں کو اپنا امام کہتے ہیں اور ان کے ساتھ عصمت کا عقیدہ جوڑتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی تحریریں مشہور ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اس قسم کے معاملات سے بچیں۔ کسی بھی صحابی کی شان میں اگر آپ کی تحریروں سے، آپ کے قلم سے، آپ کی زبان سے کسی بھی صحابی کی توہین ہوتی ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی عذاب آپ کو نہ دھر دبوچے، اس بات سے آپ ڈریے۔ کسی صحابی جس کی نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑ گئی، چاہے وہ پل بھر کے لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایسے کسی صحابی کے بارے میں ہم اگر کوئی گستاخی والی بات کہتے ہیں، چاہے پھر وہ معاویہ ہوں، چاہے وہ ابو سفیان ہوں، چاہے ان کی والدہ ہند ہوں، چاہے اس کے علاوہ اور کوئی صحابی ہوں، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر اور یزید کو بدنام کرنا، یزید کو لعن طعن کرنا، جو یزید ابن تیمیہ کے بقول یہ کوئی بہت بڑا ولی اور صالح نہیں تھا، لیکن بہادر انسان تھا اور فضائل اس کے اندر تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس کا دور دور تک کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ نیچے آیا، بلکہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ جب ان تک پہنچا تو زار و قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے انہوں نے لعنت بھیجی تھی ابن زیاد پر جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ہاں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یزید پر اگر کوئی گرفت ہے تو وہ یہ کہ جو کارروائی حسین کے قاتلوں کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ یزید نے نہیں کی، اور یہ اس کے اوپر ایک مواخذہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یزید کو لعن طعن کرنے کا کوئی جو سلسلہ ہے وہ متقدمین کی یہاں نہیں ملتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا یہ اقدام ایک اجتہادی غلطی تھی، بہت سارے صحابہ کرام نے ان کو روکا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ کی ایک جماعت ہے جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغ تھام کر کے کہا تھا کہ حسین کوفہ والوں کے خطوط پر بھروسہ نہ کیجئے، وہ غدار ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور ابن عباس نے یہاں تک کہا تھا کہ حسین
میں آپ پر اسی وقت انا للہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور واضح کر دوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر جو مدینہ سے مکہ تھا، پھر مکہ سے آپ کوفہ کے لیے گئے، یہ سفر حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی۔ اس چیز کو نوٹ کر لیں آپ، حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی۔ اگر یہ حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی تو مسلم ابن عقیل کا واقعہ سننے کے بعد جب کوفہ والے ابن زیاد کوفہ آیا اور کوفہ والے پھر گئے اور مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے ہاتھوں سونپ دیا، یہ خبر جب حسین تک پہنچی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اگر یہ حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی تو حسین واپسی کا فیصلہ کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یا تو آپ مانیں کہ وہ بزدل تھے نعوذ باللہ جو دشمن بھی نہیں کہتا ہے، یا تو پھر کہیں کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی تو وہ اپنا سفر واپسی کا سفر کا ارادہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بعد میں جب عمر ابن سعد کے سامنے معاملہ آیا تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ہدایات دی کہ جنگ کرنے کے لیے۔ حسین نے کہا کہ 3 آپشن دیتا ہوں، مجھے یا تو میدان میں بھیج دو، مسلمانوں کے ساتھ سرحد پر قتال کرتا رہوں، یا یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھے مکہ واپس جانے دو۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں آپشن کس بات کی دلیل ہیں؟ کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں تھی، ورنہ یہ تینوں آپشن کیوں دیتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس چیز کو نوٹ کریں، آج کے تحریکی، آج کے فتنہ پرور، آج کے انقلابی ذہنیت کے لوگ جس طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو انقلابی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ کی گرفت میں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان واقعات کو صحیح پس منظر میں سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے قول پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے اس فترے میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم اس دوران موجود نہیں تھے، لہذا ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ اس درمیان ہم موجود نہیں تھے، ہمارا جسم موجود نہیں تھا، تو آج ہم اپنی زبانوں کو اس کے تعلق سے آلودہ نہ کریں، تمام صحابہ کرام کی عزت کریں، تمام صحابہ کرام کی تعظیم کریں، اور ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا تو اس نے مجھے اذیت دی، اس لیے ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے صحابہ کرام کے مقام پر آنچ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات کو سمجھیں اور حق پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔